الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ گفتگو ماہ رجب کے حوالے سے کچھ عنوانات پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ رجب میں جو اہم واقعات پیش آئے یا جنہیں رجب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، اسی سے متعلق کچھ باتیں میں نے ذکر کی تھیں۔ اسلامی تاریخ اور سیرت کا ایک یادگار واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عوام الناس میں یہ بات مشہور اور رائج کی گئی ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سال کا تعین بھی نہیں ہو سکا
کہ نبوت کے کون سے سال یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ 4-5 اقوال سیرت نگاروں نے اس سال کے متعلق لکھے ہیں۔ پھر مہینے کا تعین بھی نہیں ہو سکا، متعدد اقوال مختلف مہینوں سے متعلق بھی آئے ہیں، اور جس کام کے لیے اس کے واقع ہونے کا سال اور مہینہ تک متعین نہ کیا جا سکتا ہو، تو پھر پورے وثوق کے ساتھ کوئی ایک تاریخ اور رات متعین کر دینا یہ بڑی مشکل سی بات ہے۔ تو بہرحال سیرت کا ایک عظیم واقعہ ہونے کی مناسبت سے اس میں ایمان کی تازگی کے لیے بڑے سبق بھی ہیں، امت مسلمہ کی عظمت کے لیے اس میں ہدایات بھی ہیں، اور امت کی رہنمائی کے لیے اس میں احکامات بھی ہیں۔ اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی کار خیر اور ثواب ہے، اور لازم اور ضروری ہے کہ سیرت طیبہ کے اس عنوان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں۔ تو بہرحال واقعہ معراج کی اصل تفصیل تو انشاءاللہ موقع ملا تو ذکر کر دوں گا، لیکن جو عنوان آپ کے سامنے ذکر ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا تحفہ ملا معراج مصطفیٰ کے صدقے میں وہ کون سا ہے، اور یہ تحفہ ہے 5 وقتہ نمازوں کا، الصلوات الخمس۔ اللہ نے اس امت کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کو 5 نمازیں عطا فرمائی۔ اب یہ اسی شب میں ہوا، اور میں نے اس پر جو ہے وہ پوری ایک گفتگو پہلے بھی کی ہے کہ نماز کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ آج بھی اسی کو تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اب 27 رجب کو جب ہم نے متعین کیا تو ایک بات اصلاح کے حوالے سے یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہم نے خود ہی ایک تاریخ کو متعین کیا ہے، اور پھر ان دنوں اور رات میں عبادت بھی ہم نے اپنے طور پہ بنا لی ہے۔ رات کو عبادت کرنی ہے، اور پھر عبادت کس نے کرنی ہے؟ جشن منانی ہے۔ اہل بدعت کے ہاں تو عبادت کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ مخصوص ایام میں ان کے ہاں جشن ہوتے ہیں۔ اب رات کو بھی جشن ہے، جھنڈیاں لگی ہیں، کمکمے لگائے گئے ہیں، عید کا سماں ہے، بس ایک شغل بنا ہوا ہے، معراج کی رات ہے، اور رات کے لیے اور دن کے لیے پھر عبادات اپنے طور پہ بھی متعین کی ہیں۔ یہ فلاں نماز ہے، یہ اتنے نوافل ہیں، یہ صلاۃ الرغائب ہے، نام بھی نکال لیے پتہ نہیں کہاں سے۔ تو یہ ساری چیزیں شامل کر لی۔ جب اللہ کے بندوں تاریخ کا تعین ہی نہیں، تاریخ کو چھوڑیے، مہینے کا تعین نہیں، سال کا تعین نہیں، تو پھر اس میں عبادت کہاں سے آ گئی؟ ان نوافل کے نام کہاں سے آ گئے؟ پھر اگلے دن کا مسنون روزہ پھر کہاں سے ثابت ہوا؟ اب انسان کی یہ فطرت اور مزاج ہے کہ جو کام کرنے سے اسے روکا جائے یا جس کام کا اسے نہ کہا جائے وہ خوشی سے دوڑ کے کرے گا، اور جن کاموں کا ہمیں کہا جائے، اللہ کے نبی نے بتایا ہو، وہ بڑے مشکل نظر آتے ہیں۔ اب فرض نماز ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائیں، اور یہ ایسا عمل ہے امت مسلمہ کے پاس
जिसे अल्लाह के नबी ने ईमान वालों की और पूरी उम्मत की मेराज कहा। एक मेराज मुस्तफ़ा है और आपकी उम्मत की मेराज नमाज है। अब ये कैसे मेराज है? मेराज के सफर में अल्लाह के नबी अपने रब से मुखातिब हुए, बातें की, कलाम किया, अपने रब के हुजूर पहुंचे हैं। और नमाज में क्या होता है? बंदा अपने रब के हुजूर पहुंचता है, अपने रब से वो बातें करता है। इसी वजह से अकाबिरीन ने एक जुमला लिखा कि अगर कोई ये चाहता हो वो अपने रब से बातें करे, उसको चाहिए कि वो नमाज पढ़े। अब जब मैंने बात करनी हो, मुतकल्लिम मैं बनूं, बात मैंने करनी है, कोई दरखास्त मैंने देनी है और देनी है अपने रब्बुल आलमीन की दरगाह में। तरीका क्या बताया? नमाज में खड़े हो जाइए, फिर कहिए अपने रब से जो दिल की बात कहना चाहते हैं, फिर करें अपने रब से बातें। तो जो अपने रब से बातें करना चाहता हो उसे चाहिए कि नमाज में खड़ा हो जाए, और जो ये चाहता हो कि मेरा अल्लाह अब मेरे साथ बातें करे, उसको चाहिए कि फिर कुरान पाक खोल के बैठ जाए, रब उससे बातें कर रहा है। ये अलखम से लेकर वन नास की सीन तक ये क्या है? ये अल्लाह अपने बंदों से बातें कर रहा है। तो ये मेराज है, अपने रब के हुजूर पहुंचना है, अपने रब से बातें करनी है, अपने दिल की बातें कहनी है, अपनी जरूरियात मांगनी है, अपनी बातें अपने रब से मनवानी है। इन सारी चीजों के लिए हर उम्मती को मेराज मिली है। उसी मेराज को जो है वो उम्मत की नमाज कहते हैं। और फिर देखें अल्लाह ने इसमें मुमासलत क्या रखी। मुमासलत कैसी है? अल्लाह के नबी अपने रब के हुजूर पहुंचे। अब मेरे महबूब पैगंबर मेरे लिए लेकर क्या आए हो? आप क्या लाए हैं? अब हदीस में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजें जिक्र किया, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कि या अल्लाह मेरी हर किस्म की इबादतें, कोली भी, मुंह से जो वजीफे पढ़ने हैं, जो जिक्र करना है, जो पुकारना है, जो याद करना है, ये भी सिर्फ तेरे लिए कोली इबादत। मेरी बदनी इबादत, झुकना है, सर को झुकाना है, हाथ बांध के खड़े होना है, तवाफ करना है, ये सारी बदनी बातें भी या अल्लाह तेरे लिए हैं। और मेरी माली इबादत भी, अत्तय्यिबात, ज़कात तेरे नाम पर, सदका और खैरात तेरे नाम पर, नजरो नियाज भी सिर्फ तेरे नाम पर। ये सारी बातें या अल्लाह सिर्फ तेरे लिए हैं, खालिसतन। अब अल्लाह ने फिर जवाबन भी जुमले इरशाद फरमाए। अब यही जो अल्फाज हैं अल्लाह ने उठा के हर उम्मती को अता कर दिए। आए हो तुम, मेरा महबूब पैगंबर भी मेराज पे आया था और मैंने पूछा था क्या लाए हो? मेरे महबूब पैगंबर ने कहा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मुझे अपने पैगंबर के ये जुमले इतने पसंद आए हैं, अपने पैगंबर की ये तौहीद की अदा इतनी पसंद आई कि मैंने हर उम्मत पे लाजिम करार दे दिया है, जब आकर मेरे सामने बैठा करे उसको वो मेराज अता हो रही हो जिसे नमाज कहते हैं। अपनी जुबान से वही जुमले कहेगा जो मेरे पैगंबर ने मेरे सामने कहे थे। अब हम तहियात में बैठते हैं तो फिर यही कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु
वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, फिर रब वाले जुमले भी दोहराते हैं, फिर नमाज मुकम्मल होती है। तो ये हर मोमिन की मेराज है, उसकी अजमत की अलामत और निशानी है। और इबादत कितनी अहम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक अमाल में सबसे पसंदीदा तरीन अमल, जिसे अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करते हो। किसी इंसान के कामों में अल्लाह का सबसे पसंदीदा तरीन काम कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, वक़्त पर, अपने वक़्त पर नमाज का एहतमाम करना। तुम्हारे सारे कामों में अल्लाह की जात को सबसे बेहतरीन और पसंदीदा अमल है, यह वो नमाज है। और ये कौन सी इबादत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत मिसालों से जिक्र फरमाई। कभी सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके कहते हैं, खज़ां का मौसम, दरख्तों के पत्ते गिर रहे हैं, जर्द हो गए हैं दरख्तों के पत्ते, जरा सी हवा चलती है पत्ते गिर रहे हैं, हवा के एक झोंके से जड़ रहे हैं। अब ऐसे आलम में अल्लाह के नबी रास्ते से गुजर रहे थे, एक दरख्त की टहनी को पकड़ के हरकत दी, सारे पत्ते नीचे गिर गए। अल्लाह के नबी आप समझाना क्या चाहते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़ालिका मसलुस सलावात, यही मिसाल 5 वक्ता नमाजों की है। जिस तरह खज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह नमाज अदा करने की वजह से बंदा मोमिन के गुनाह गिर जाते हैं। कभी यूं अल्लाह मिसालें हैं समझाने के लिए। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा से सवाल करते हैं, उनकी रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, बताओ एक आदमी अपने घर से निकला, अब दरवाजे के बाहर 1 2 3 4 5, एक के बाद एक के बाद एक, आगे पीछे 5 चश्मे और नहरें हैं, बिल्कुल साफ सुथरा ताजा पानी, गहरी नहरें, कोई मट्टी नहीं, कोई गंद नहीं। अब उस आदमी का मामूल हो, पहली नहर पे पहुंचा तो गुस्ल किया, दूसरी पे पहुंचा दोबारा किया, तीसरी पे पहुंचा तीसरी बार किया। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बताओ अब ये जो आदमी है, कोई कह सकता है इसके जिस्म पे मैल होगा? भाई एक बार गुस्ल कर लेता हो जो रोजाना, गंदा तो वो भी नहीं होता। और इतने साफ पानी में जो 5 बार रोजाना गुस्ल करता हो, उसके जिहाल बाकी या मिन दाराने ही शैयुन, क्या उसके जिस्म पे कोई मैल बाकी रहेगा? अर्ज के या रसूल अल्लाह, बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो फर्ज नमाज है इसकी बिल्कुल 5 नमाजों की यही हैसियत है। ज़ालिका मसलुस सलावातिल खम्स, ये 5 वक्ता नमाजों का जो एहतमाम करता है, जिस तरह 5 दफा नहाने से ज़ाहिरी जिस्म पाक होता है, ये 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ने से अल्लाह की ज़ात उसके गुनाहों से भी उसके वजूद को पाक और साफ कर देते हैं। ये वो इबादत अता की है। और कभी इसकी कदर और कीमत बताते हैं अल्लाह के नबी, कितनी कीमत है, आज हमें कोई एहसास नहीं होता। बिदआत में, फजूल कामों में वक़्त सर्फ कर देंगे, दुनिया के मामलात में लग जाएंगे, लेकिन इस तरह मुतवज्जि नहीं होंगे जिसके बारे में अल्लाह की ज़ात ने और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है। कैसे कीमत बताई है इसकी? अबू सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, कहते हैं कि मुझे एक आदमी मिला, ग़ज़वा-ए खैबर में वो शरीक था, खैबर फतह हुआ, और आप जानते हैं कि खैबर का माले गनीमत बड़ी कसीर तादाद में था जो मुसलमानों के हाथ लगा था।
بہت زیادہ مال، ڈھیر لگے ہوئے مال کے، سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، زرے ہیں، بڑا سامان۔ اب تقسیم ہوا صحابہ کرام میں، مجاہدین میں۔ اب جب تقسیم ہو چکا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو ضرورت کی چیز تھی وہ ساتھ لے لی، جس کی ضرورت کی نہیں ہے کسی اور کو بیچ دی۔ اب آپس میں وہاں پر ہی خرید و فروخت، ضرورت کی چیزیں لے رہی ہیں، جو ضرورت کی نہیں ہے ان کو بیچ رہی ہیں۔ تو ابو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی دوران میں مجھے ایک صحابی ملے، بڑے خوش ہیں، کہتے ہیں تھوڑے سے وقت میں، چند لمحوں میں، کھڑے کھڑے آج اسی خرید و فروخت میں جو مال غنیمت خریدا کچھ بیچا، اسی خرید و فروخت میں بڑا نفع ہوا ہے، مجھے بڑی رقم ملی۔ اب اس آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفع کی بات کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں ویخا وما ربحتا، بتاؤ کتنا منافع ہوا تمہیں؟ کہتے ہو انتہائی تھوڑے سے وقت میں بہت بڑا منافع کما لیا، بتاؤ کتنا کمایا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ چند منٹوں میں، تھوڑے سے وقت میں میں نے 300 اوقیہ چاندی، 300 اوقیہ چاندی جو ہے وہ میں نے منافع کمایا۔ اب یہ 300 اوقیہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس حساب سے یہ جو 300 اوقیہ بنتی ہے یہ کلو میں نہیں، من کے حساب سے بنتی ہے، تقریباً 63 کلو بنتی ہے، 1.5 من اور 3 کلو۔ اور چاندی جو ہے اس وقت میں تقریباً 2100 روپے تولہ ہے۔ اب 2100 روپیہ ایک تولے کی قیمت ہو تو کلو کی قیمت کیا ہوگی؟ اور جب کلو کی قیمت اتنی ہوگی تو من کے حساب سے جو 1.5 من چاندی ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ بڑا منافع تھا، لاکھوں روپے میں، کروڑوں روپے میں بنتا ہے، اتنا بڑا منافع تھوڑے سے وقت میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کی اہمیت بتائی، فرمایا الا انبئک بخیر رابحہ، تمہیں وہ آدمی نہ بتاؤں جو اس سے بھی تھوڑے وقت میں اس سے بھی کہیں زیادہ منافع کما لیتا، کروڑوں کا منافع، اربوں کا منافع تھوڑے سے وقت میں کما لیتا ہے، کیا تمہیں لوگوں میں وہ آدمی نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے کون ہے وہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتین بعد الصلاۃ، یہ وہ آدمی ہے کہ جو فرض نماز نہیں، اس کی تو اہمیت اور ثواب اور قیمت وہ اپنی جگہ پر، اس کی تو انتہا نہیں، فرض کے علاوہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اس کا منافع تیرے اس منافع سے کہیں زیادہ ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کبھی ہمیں ساتھ ہوا ہے 100 روپے کا، بلکہ اپنا 10 روپے کا ہم نقصان چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، نماز ضائع کر دیتے، دکان پہ بیٹھے ہیں، کسی اور کام میں لگے ہیں، کہیں بھی ہیں، تھوڑے سے دنیا کے منافع کے لیے فرض نماز ہم ضائع کرنے سے بھی بات نہیں آتی، جبکہ نوافل کی اتنی قیمت ہے کہ صرف 2 رکعت کو اتنے بڑے منافع سے بھی بڑا منافع اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے۔ اور اگلی بات، اللہ نے قرآن پاک میں نماز کی ایک خصوصیت بتائی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے، برے کاموں سے، برائیوں سے روک دے گی۔ یا اللہ یہ کیوں روکے گی؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ اللہ کا ذکر، نماز تمہیں ہر برائی سے، بے حیائی سے، منکرات سے روک دے گی۔
اب یہ کیسے روکے گی؟ اس کے متعلق پھر مفسرین نے دو چیزیں لکھی ہیں. یہ نماز کیسے روکے گی ایک آدمی کو؟ مجھے کیسے روکے گی؟ آپ کو کیسے روکے گی؟ گناہوں سے، برائی سے، ہر برائی ختم. کام کیا کریں؟ اللہ کی ذات نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. یہ سارے کام چھوٹ جائیں گے، جھوٹ بھی رہ جائے گا، فراڈ بھی، چغل خوری بھی، سود بھی، ریاکاری بھی، رشوت بھی، سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. بس نماز قائم کرنے والے بنے. اب کیا مراد ہے اس کا؟ تو یاد رکھیں، یہ جو نماز کو کہا گیا کہ یہ گناہوں سے روکتی ہے، دو معنی ہیں اس کے. ایک یہ کہ نماز ذریعہ اور سبب ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. کیسے؟ جس طرح دوائی لینا جب اللہ کی ذات چاہتے ہوں، منظور ہو، تو وہ انسان کی شفا کا سبب بن جاتی ہے. اب اللہ ایک سبب بنا دیتے ہیں بندے کے لیے، اس نے دوائی استعمال کی، کوئی گولی کھا لی، کوئی علاج کروایا، اللہ اس بندے کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ دوائی کیا بنی ہے؟ اس کا سبب. اب یہ نماز اس کا سبب بن جائے گی. گناہوں سے روکنے کے لیے جو دوائی ہے جو اللہ نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اب جب ہم نے یہ تشریح کر دی کہ گناہوں سے روکنے کے لیے بطور دوا اللہ نے جو چیز تجویز کی ہے اس کو نماز کہتے ہیں، جب اسے ہم نے دوا مان لیا پھر ایک بات خود بخود ذہن میں آ جائے گی، ہم سمجھ جائیں گے. وہ کیا؟ وہ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. وہ کیا؟ کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جو کہے کہ کوئی ایسی دوائی بھی ہوتی ہے کہ بس صرف ایک بار کھا لی بات ختم. نہیں، پھر ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں یہ اتنے دن کھانی ہے، روزانہ اتنی بار کھانی ہے، اتنی مقدار میں کھانی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے پرہیز بھی کرنی ہے. اب کوئی ایک کام بھی چھوٹ گیا، اتنی اوقات میں وہ کھاتا نہیں، ایک دفعہ کھائی پھر چھوڑ دی، یا درمیان میں ناغے شروع کر دیے، یا ڈاکٹر نے جن چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہا تھا وہ پرہیز نہیں کی، اب دوائی کوئی اثر نہیں کرے گی. اب یہی وجہ ہے کہ ہم نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں، نہ آداب کی پابندی کرتے ہیں، نہ فرائض اور واجبات کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ سنت اور مستحبات کی طرف، اور جن چیزوں سے رکنے اور پرہیز کا کہا گیا پرہیز بھی نہیں کرتے. اب یہ دوائی اثر نہیں کرتی. تو یہ ہے جی بذریعہ تسبب اللہ نے نماز کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیا. اور یہ تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں خود فرمائی ہے. ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم تنعوا صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ. جس کی نماز اسے گناہ اور برائیوں سے روکتی نہیں، یہ نماز ہی نہیں. اب یہ سبب کے درجے میں ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے بطور اقتضاء. پہلا معنی تو تھا بطور تسبب، جس طرح دوائی شفا کا سبب بنتی ہے اللہ کے حکم سے، نماز بھی انسان کو برائیوں سے روکنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. اور دوسرا ہے بطور اقتضاء، نماز تقاضا کرتی ہے. کیا معنی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر؟ کہ نماز تقاضا کرتی ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ سارے گناہوں کو چھوڑ دے. اور یہ تقاضا والا معنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ. اس آدمی کی نماز کوئی نماز نہیں ہے جو اپنی نماز کی بات نہیں مانتا. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، بات ماننا. اور جو اپنی نماز کی بات نہیں مانتا، بھلا میں اپنی نماز کی بات کیسے مانوں؟ اب نماز کی بات کا کیا معنی؟
نماز کی بات کیا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اب مسجد میں آیا, اللہ کے حضور کھڑا ہوا, پہلا جملہ کہا اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے ہیں. اب یہ جملہ تقاضا کرتا ہے کہ میری سوچ اور میرا نظریہ بھی بدل جائے. اللہ کے سوا کائنات میں عظمت اور بڑائی کے لائق کوئی نہیں ہے. باہر جا کر کسی اور کو بڑا کہوں, حکمران بڑے ہیں, فلاں بڑا ہے, فلاں نظام بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں. کائنات میں سب سے بڑی ذات صرف اللہ کی ہے. اب نماز کی بات یہ ماننی ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے علاوہ عظمت اور بڑائی اس کے مقابلے میں کسی کی دل میں نہ ہو, باہر کی زندگی میں بھی. اب یہ نماز تقاضا کر رہی ہے مجھ سے. پھر میں نے اللہ کی حمد و ثنا پڑھی, اللہ کی تعریف کی, پھر نماز میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اب اس کا ترجمہ یہ ہے, تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا رہوں گا. یہ معنی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ عربی میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو 3 زمانے ہیں نا, ان زمانوں میں 2 کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو مضارع کہتے ہیں. ماضی کے لیے الگ, مضارع الگ. اور مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں, اب والا اور بعد میں آنے والا. یا اللہ میں اب بھی تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا. تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. یہ وعدہ کر کے مسجد سے باہر نکلا. اب اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا بنا لیا, اس کو بھی مشکل کشا مان لیا, اولاد دینے والا اس کو بھی مان لیا, شرک شروع کر دیا, غیر اللہ کی عبادت اور پرستش شروع کر دی, وظیفے غیر اللہ کے پڑھنے شروع کر دیے, نظر و نیاز غیر اللہ کی. اب یہ نماز کی بات تو نہ مانی. اس لیے نماز تقاضا کرتی ہے جو کام کر رہی ہو یہاں پر اس کی لاج رکھنی ہے. لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ, اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو اپنی نماز کی بات نہیں مانتا. تو جب یہ ہوگا تو مانا یہ ہوگا انسان خود بخود گناہوں سے رک جائے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو باقی باتیں انشاءاللہ اسی حوالے سے آئندہ بھی آپ کے سامنے ذکر ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم چیز کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائیں کہ جو اللہ نے اس امت کی معراج قرار دی ہے. معراج المومن ہر امتی کے معراج ہے نماز. اللہ تعالی ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.